تھوڑا سا ریکیپ تھوڑا سا کرتے ہیں ان آیات کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کون سی آیت تک کی ہے؟ ابھی لیسن کہاں تک کی ہے؟ 16 تک. شاباش. اچھا، ہم نے کیا سیکھا آج کی آیات میں؟ آج کی آیات میں ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں سیکھا جا رہا ہے جو کہ کہف والے تھے. کہف والوں کی یہ جو سورت اتری تھی کس کے جواب میں تھی؟ یہ سورت جو اتری تھی کس چیز کا جواب تھا؟ کیو پیپل. ہاں جی، کس چیز کا جواب کس کا تھا؟ ہاں جی، قریش نے کوشچن کیا تھا کہ آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں. جی، کوشچن کیا تھا قریش والوں نے. تو کیا یہ ان کو تو پتہ نہیں تھا نا ایکچولی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ پہلے سے خبر تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کی خبر تھی؟ جی بالکل نہیں تھی. ہاں جی. تو سب سے پہلے شروع ہوتی ہے نا بات، ام حسبت انا اصحاب الکہف والرقیم. رقیم کا مطلب بتائیے مجھے. رقیم، رقیم کا کیا میننگ بتایا گیا؟ ریٹن. ہاں، رقم. اس سے اردو کا بھی ورڈ آتا ہے، رقم کرنا، لکھنا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے لکھا ہونا. کانو من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب. کون سی عجیب بات تھی؟ مرقوم آتا ہے نا، یعنی لکھی ہوئی، جیسے تختی ہوتی ہے. رقیم، مرقوم، یہ اس ایک کی لفظ ہے. جیسے سل پہ لکھی ہوئی، یہ کتاب میں لکھی ہوئی. اس لیے ان کو اصحاب کہف، اور دوسرا نام ان کا کیا یہاں پہ دیا گیا؟ اصحاب الرقیم، یہ بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک دم سے غائب بھی ہو گئے تھے، اور ان کو بہت تلاش کے باوجود یہ نہ ملے، تو ان کے نام ایک تختی یا سل پر لکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیے گئے. یہ کہ ان کے پاس شریعت کے احکامات لکھے تھے کہف سے. جی جی. اور ان کے جاگنے کے بعد لوگوں نے غار پر ایک تختی بھی نصب کر دی تھی. اور کتنے ایئرز بتائے؟ کتنے ایئرز؟ 300 ایئرز تک سلا دیا. ماشاءاللہ، بالکل. اللہ نے ان کو 300 سال، 309 سال، یس، 300 اور پھر 9 سال بعد میں اور. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے نبی کو فرما رہے نا، کیا تم نے اصحاب کہف کے قصے کو ہماری نشانیوں میں بڑی نشانی سمجھ لیا؟ بے شک لوگ اسے بہت بڑی اور عجیب بات سمجھیں گے، مگر یہ ہماری قدرت اور عظیم نشانیوں کے سامنے کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا یہ عجیب بات کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگ اس کو بہت بڑی بات سمجھتے تھے. اللہ کے لیے یہ بہت چھوٹی بات ہے. اور چھوٹی اللہ کے لیے کیوں بات ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بڑی چیزیں کیا پیدا کی ہیں. آپ کو کوئی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں کائنات میں؟ کائنات کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، پھر زمین میں اس کی زینت کا، ہر چیز کا پیدا کرنا، پھر قیامت کے دن اس کو بعد میں اللہ نے چٹیل میدان بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے معاملے میں بھی یہ ہمیں بتانے کی ضرورت فرمائی کہ 309 سال سلائے رکھا، پھر دوبارہ اٹھایا، اور اس کی دلیل بہت سی آیات میں دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی آیت ہی سورت ہی اصحاب کہف کے ذکر سے منور کر دی یہاں پہ.
اور قصہ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی چیز ہے جو زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا. اچھا، پھر وہ کہنے لگے انہوں نے کیا دعا کیا مانگی تھی؟ ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اس دعا سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ یہ دعا آپ کو مانگنی چاہیے؟ آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے یہ دعا؟ ربنا آتینا من لدنک رحمہ. کیوں؟ آپ کو کیوں مانگنے کی ضرورت ہے؟ جی اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں کیسی کیسی دعائیں کہ اللہ اپنی رحمت چاہیے ہمیں، کہ اللہ اپنی رحمت عطا فرما. اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا رحمت کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے ہمیں کون سی رحمت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے رحمت ہی مانگنی چاہیے ہر لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پتہ ہے کہ ہمیں کہاں کہاں رحمت. از اول فتیۃ الی الکہف، یہاں پہ اول جو ہے یہ جگہ پکڑی، پناہ کی جگہ پکڑی انہوں نے. جگہ کون سی انہوں نے پکڑی؟ غار کی. اور یہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد کے معنی کیا آتے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رشد عطا فرما. رشد کیا ہے؟ شاباش، رہنمائی. نازیہ شاباش، رہنمائی ہے، بھلائی ہے. اور عجبا پھر آتا ہے، یعنی جب یہ جو چند نوجوان تھے انہوں نے اپنے اندر یہ جو اپنے مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کا کیا نام بتایا؟ کون سن رہا تھا؟ بادشاہ کا کیا نام بتایا تھا؟ کیا بادشاہ تھا اس کا نام؟ آپ نے نوٹس میں لکھا؟ بہت انٹرسٹنگ سورہ ہے کیونکہ ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں، اس لیے میں اس کو بہت تیزی سے نہیں لے کے جانا چاہ رہی. میں چاہ رہی ہوں آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں. بادشاہ تقیانوس، ہاں جی، تقیانوس بادشاہ کا نام تھا. اور یہیں سے تقیانوسی باتیں یہیں سے نکلی ہیں. جی، تقیانوس بادشاہ کا نام تھا. اور یہ کیا تھا؟ دین میں تھا یا مشرک تھا؟ کیونکہ بادشاہ کی وجہ سے یہ بھاگے تھے نا، اس لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ مشرک تھا. مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے انہوں نے کس کا اعلان کیا تھا؟ اظہار کس کا کیا تھا؟ انہوں نے مشرک بادشاہ اور مشرک قوم کے سامنے توحید کا اعلان اور اظہار کیا تھا. اور یہ اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے ایک پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کیا ہمیں بغاوت کرنی چاہیے بادشاہ کے؟ یہ دیکھیں بہت بڑی یہ بات تھی. یہ مشرک بادشاہ تھا، انہوں نے کیا بغاوت کی تھی؟ یہ باہر نکل کے انہوں نے گھر جلا دیے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ خود الگ ہو گئے. یہ ان کا کیا معاملہ تھا؟ اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے ایک پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لے لی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت تو چاہد عطا فرما دے. اچھا، اور کہاں کہاں رحمت نازل فرمائی؟ کس نے اور رحمت مانگی تھی؟ ایک اور دعا ہے، کسی اور نے بھی رحمت مانگی تھی. کون سے پیغمبر نے؟ دعا تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے میری بھلائی مانگتا ہوں، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں. کس نے یہ دعا مانگی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ موسیٰ علیہ السلام ہے نا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی.
تو رحمت میں کھانا پینا، امن امان، ہر ضرورت چیز، ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی رحمت فرما دے تو ہمیں، اب جب میں نے آپ سے پوچھا کہ رحمت آپ نے مانگی، تو اس ربنا آتینا من لدن کا رحمہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے دعا لکھنی ہے بہت خوبصورت انداز سے اور پیاری سے لکھ کے اپنے گھر میں چاہے پینٹ کروائیں، رکھوائیں، ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ رحمت مہیا کر اور ہمارے رہنمائی فرما دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور تو ڈال دیا ہم نے اس کے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے پردہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں پردہ ڈال دیا، کچھ سن نہ سکتے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، اب یہ دو گروہوں کی 3 رائے تھی، وہ مجھے بتائیں، احسا خوب گننے والا ہے اس کو جو وہ ٹھہرے رہے، کتنی یہ 2 گروہ کون سے تھے؟ جی، باس معنی کسی ساکن چیز کو حرکت میں لانا، ساکن تھے، اٹھ کے بیٹھ کے، اور زندہ ان کو کیا، جگایا اللہ نے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ جی، کہف والے اور شہر والے 2 گروہ، شاباش۔ تو یہ جو 2 ہیں، and they were from the people or 2 parties from the Cape people, very good، شکر الحمدللہ۔ ذرا اصحاب کہف اور دوسرے لوگ، جی، اس وقت معنی یہ ہوگا کہ دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس نے اس مدت کو یاد رکھا ہے، جو وہ ٹھہرے رہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پچھلے اور موجودہ آئندہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، کیا ہو رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ علم کچھ لوگوں کو دیا گیا، جی، اصحاب کہف اور اصحاب کتب، جی، دونوں میں سے یا ان لوگوں کے اندر میں سے کسی نہ کسی کو، ان گروہوں میں سے ان کو علم تھا کہ یہ لوگ سوئے رہے کتنا عرصہ، 309 ایئرس، تھوڑی بات نہیں تھی۔ اور پھر ہم تجھ سے اور ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ نے یہ مشہور واقعہ حق کے اوپر تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چند نوجوانوں اور ان کو ایسے واضح کر دیا کہ انہوں نے لبیک کہا تھا حق پر، اور پھر ان پہ بہت کم لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے۔ تو یہ 8 آیات تھیں، بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں اور واضح آیات ہیں، اور حدیث کو پڑھ کر بھی ان لوگوں کے بارے میں لوگ شک میں پڑتے ہیں اور شک کرتے ہیں، کیا اس پہ شک کرنا چاہیے یا کہ یقین کرنا چاہیے؟ تو ایمان کیا چیز ہے پھر؟ ہاں، یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات پر سمینا و آمنا کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے سن لیا اور ایمان لائے۔ آمنو بربہم، یہاں پہ جو انڈر لائن کرنے والا ورڈ ہے وہ ہے کہ آمنو بربہم، آیا نمبر 13 میں، کہ یہ سب چیزیں ایمان لانے والی بات ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنی قوم کے اونچے طبقے سے تعلق کرتے تھے، ایلیٹ کلاس میں سے تھے، جیسے کہ ان کا کھانا، پھر آگے یہ منگواتے ہوئے سب سے ستھرا کھانا کہتے ہیں، تو کھانے سے پتہ چلتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذَا قَامُوا قَالُوا رَبَّنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کے دلوں پر باندھ دیا، جبکہ وہ کھڑے ہوئے
تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ یہ مر کے بھی اٹھیں گے نا ہم، تو ہم وہی عقیدے پہ ہوں گے جس عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دی ہوگی۔ یہ نشانی ہے موت کے بعد اٹھنے کی، کہ جب ہم مریں گے تو پھر اسی حالت میں اٹھیں گے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، کیونکہ کتنے سال بعد بھی اٹھے تو لیکن وہی بات یاد جو کہ جس پر وہ سوئے تھے۔ بلا شبہ بغیر کسی شک کے، البتہ تحقیق، یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی تھی۔ کون سی بات؟ انہوں نے ناانصافی کی بات کہی تھی۔ جی، کون سی بات؟ ناانصافی کی بات کون سی کہی تھی؟ وہ تو توحید پہ تھے، جب صرف ایک رب کی بات پر، اور ہم نے اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ ہاں، تو توحید پر تھے، دعا بھی تھی، اس سے امید، اسی سے خوف کہ ہم اگر بادشاہ کو یا اس کے بتوں کو یا رب کو معبود مانیں گے تو اس وقت ہم بہت بڑی زیادتی کی بات کریں گے۔ یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ آیا نمبر 14 میں اگر ہم نے، یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے آیا نمبر 14 میں؟ پلیز آپ میں سے کسی نے نہیں جواب لکھا، کیونکہ آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو تو پھر ہم ناانصافی کی بات کریں۔ میرا سوال تھا آپ کو کہ کون سی ناانصافی کی بات کریں گے وہ؟ کہ کسی اور کو الہ بلانا نہ دو، جی ہم پکاریں گے من دونہی الہن، کسی اور کو الہ بلائیں گے۔ اس بات کو آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ زیادتی ہوگی۔ شططا پر تنوین تعظیم کی ہے، کیونکہ شرک سے بڑھ کر نہ کوئی ظلم ہے نہ زیادتی۔ شططا میں 2 تا آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعظیم کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہوگی، یہ تو اللہ پہ انصاف نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے باطل جو عقیدے تھے اور ان کے اعمال تھے ان کو چھوڑنے کا ایک ارادہ کیا ہوا تھا، توحید کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور تقریر بھی کی، جو آگے بھی آئے گی اس کی ایکسپلینیشن۔ تو یہ بات اگر آپ کو کلیئر ہوگی تو آپ کو آگے سمجھ آئے گی۔ ہاؤلا، یہ ہے قومنا، ہماری قوم، انہوں نے بنا لیے تھے اس کے سوا کئی الہ۔ کیوں لولا تأتونا، کہ وہ لائے علیہم بالسلطان بین، فمن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذبا۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کوئی یا معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں اللہ تے؟ پھر اس سے بڑا کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ تو انہوں نے صرف توحید کے اعلان میں کافی نہیں، اعلان ہی نہیں کیا تھا، ساتھ اور کیا کیا تھا؟ بلکہ اپنی قوم کے اعمال کو ایکسپٹ کیا کہ ان ایکسپٹ کیا؟ لکھیں جواب۔ ان کے اعمال اور ان کے اعمال کو رد کر دیا تھا۔ اور یہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے دعوے میں جی وہ لوگ سراسر جھوٹے ہیں۔ یہاں پر مشرکین کے شرک کی دلیل بتائی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا محض جھوٹ ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ظلم کی تردید کی گئی، سو سورۃ الانعام میں بھی ہم نے پڑھی تھی، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا، اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کا ذرا مجھے روٹ ورڈ لکھیں، اور جب تم نے ان سے الگ ہو چکے، ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا۔ تو ہاں جی،
اعتزلتموہم کا روٹ ورڈ غور سے نہیں سنا؟ اچھا لکھ کے اب آپ بعد میں عین زے لام ازل، جی عین زائی لام ازل، اعتزلتموہم الگ ہو گئے تم، فائدہ اور مرفقہ، یہاں پہ اگلا ورڈ ہے مرفقہ، دو لفظ اس کے اندر آ رہے ہیں، اس کا بھی روٹ ورڈ لکھیں، مطلب فائدہ اٹھانا، کوئی سہولت، کوئی آسانی ان کی قوم اور بادشاہ میں سے کسی نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ مرتفع کوئی سہولت ہی نہیں دی، کوئی ایز ہی نہیں کیا کام، کوئی آسانی نہیں کی۔ کسی نے آسانی والی جو تھی حدیث کسی نے لکھی، یہاں پر استاذہ نے ایک حدیث کوٹ کی تھی آسانی کی، وہ حدیث بھی لکھنے والی ہے، نوٹس دوبارہ بھی سننا چاہیں تو آپ دوبارہ ویب سائٹ پہ جا کے یہ نوٹس دوبارہ لے سکتے ہیں، دوبارہ سنیں، غور سے نہیں سنتے تو۔ کیوں کہہ رہی ہوں دوبارہ سننا؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، یہ ہر جمعے کو آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر ان کا مطلب نہیں آپ کو پتا ہوگا، اور شیئر کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ بات یہ ہے جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو چکے تو اب یہاں رہ کر جان یا ایمان بچانا مشکل تھا، اس لیے کسی پہاڑ، کھلے پہاڑ میں چلے گئے، اور رہا کھانا پینا اور دوسری ضروریات زندگی، وہ اللہ نے ان کے اوپر ختم کر کے ان کو سلا ہی دیا۔ انہوں نے ہجرت کر لی ہر معاملے میں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو آسانی کر دی ان کے لیے، اور انہوں نے کوئی آسانی نہیں کی۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا جب تم اللہ کے لیے چوز کر لو گے۔ یہاں پر ایک چوز کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کس چیز کو تم چوز کرنا چاہتے ہو، کس چیز کو تم چوز کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں دنیا؟ ہاں جی، مرفقہ رفق سے، رفق ہوتا ہے نرمی، رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ رفقہ نام رکھتے ہیں نا، رفقہ بڑا پیارا نام ہے، نرمی کرنے والی، مرفقہ اسی سے ہی ہے۔ اس طرح ورڈز یاد کرتے ہیں میننگز آسانی کرنے کے لیے۔ اور ینشر، نشر کس کو کہتے ہیں اور نشر کس کس کے پھیلانے کو آتا ہے؟ نون شین را نشر تھا، نشر کس کس چیز کے پھیلانے کو آتا ہے؟ نشر کا اپنے ورڈ لکھا، نشر کے معنی لکھے۔ نشر کپڑا پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے، خبر پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے، باتیں پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے۔ پلیز ورڈز کی ڈیٹیل لکھیں اپنے پاس۔ آج میرا خیال میں یہاں تک ہی کرتے ہیں، آیا نمبر 19 تک، اور تاکہ آپ لوگ غور و فکر کر کے اچھی طرح نیکسٹ کلاس ہم 20 آیا سے شروع کریں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسُ، اور آپ دیکھتے سورج کو، اذا جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور وہ کنارے کر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی نرمی ان کے ساتھ کی کہ سورج بھی اللہ کے حکم سے چلنے لگ گیا۔ یہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چوز کر لیتا ہے۔ تو سورج کو دیکھے گا کہ جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے۔ وہ اس غار کی کھلی جگہ میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھی، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ 16 تک کی ہے؟ اچھا، تلاوت تو 19 تک ہوئی ہے ابھی، آیا نمبر 19 تک تلاوت ہوئی ہے نا، ایکسپلینیشن 16 تک ہوئی ہے۔ اچھا یہ اس کی کر لیں، پھر آیا نمبر 17 تک ہم مکمل کر لیتے ہیں، کہ یعنی ان کے غار کا منہ شمال کی طرف تھا، اور جب سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی۔
اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتے. ان کے بدن، ان کے جسم غار کے کشادہ حصے میں پڑے ہوئے تھے. سورج کی جو تیز شعاعیں تھیں ان سے محفوظ تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا ہوا تھا. اللہ سیدھی راہ پر چلائے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھی راہ پہ چلانا، جو مانگتا ہے ہدایت. ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد. تو جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل اور جسے وہ بھٹکا دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا. تو وہ ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست اور نہ رہنما یا کوئی رہنمائی کرنے والا. جیسے کہ اصحاب کہف کو ایمان کی نعمت سے اللہ نے نوازا، پھر انہوں نے اعلان حق کی ہمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، اعلان کر دیا. پھر ہجرت کی توفیق دے دی، سٹیجز دیکھیں. اور پھر غار میں جانے کا رستہ عطا فرمایا، اور وہاں پھر آسانیاں فرما دی. جہاں زندہ رہنے کے لیے دھوپ اور ہوا کی جس مقدار میں، جس کوانٹٹی میں ضرورت تھی، اور وہ لوگوں کو نگاہوں اور دشمن کی نگاہوں اور دشمن کے ہتھ کنڈے اور دشمن سے بھی کی دسترس سے محفوظ ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہدایت کتنی بڑی چیز ہے. ہدایت چھوٹی چیز ہے؟ بتائیں مجھے. اللہ سے اپنے لیے ہدایت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. چلیے آج یہیں پر ہی کلاس آج مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ یہاں سے ہی شروع کریں گے. نیکسٹ، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ کہ آپ نے ایک سبق مجھے بتائیں، ایک ایک بات لکھیں آج آپ نے کیا سیکھا. ابھی آپ کو میں جانے نہیں دے رہی، مجھے ایک ایک بات بتائیں کہ آپ نے کیا ٹو ٹیک ہوم لیسن آپ کا کیا ہے آج کا، کیا آپ لے کے جا رہے ہیں. آپ پڑھ لکھتے جائیں گے، سوچیں آج آپ نے کیا سیکھا. اور کسی کی رٹی رٹائی بات نہیں، اپنی سوچ دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی بات سوچیں کہ میں نے کیا آج لے کے جا رہی ہوں، میں نے کیا سبق لینا ہے، میں نے کیا سیکھنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. جی جناب. اللہ کی رسی تھام کے رکھنی ہے ہر حال میں، اپنے ایمان پر. شاباش شاباش. ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت، بالکل ایمان پر رہنا ہے. اللہ کی خاطر ہجرت کرنے سے کترانا نہیں ہے. بالکل صحیح. اللہ پہ یقین، جی، کہ وہ جو کچھ کرے گا ہمارے لیے بہترین ہوگا. بالکل. میں نے تو یہ سوچا، سب نے لکھا، 3-4 لوگ لکھتے ہیں، باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں اچھا لگتا بالکل بھی. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کریں گے تو اللہ پاک اس کی بہترین اجر دے گا. یس. آپ اللہ کے لیے آج کچھ کر کے دیکھیں. دعا فار اللہ مرسی. ہاں، اللہ کی رحمت کے لیے دعا. شاباش عذرا. کسی کو شریک نہیں کرنا، بالکل اللہ کی کسی بات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی زیادتی والی بھی، اللہ پہ زیادتی ہو جائے گی. ایک بات اور کہ اپنے لہجوں میں، اپنی زندگی میں نرمی اختیار کرنی ہے. شاباش نا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے، اور نرمی سے ہی سب کچھ ملتا ہے. نرمی سے وہ دولت ملتی ہے جو کہ کسی چیز میں نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ سے نرمی کی دعا اور نرم رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. بالکل. میں چاہوں گی کہ نرمی کے اوپر اگر کوئی حدیث مل جائے، یا آپ کو نرمی کے اوپر کوئی بھی بات آپ کو ملے، پلیز مجھ سے شیئر کریں. ٹھیک ہے؟ تو نرمی، اللہ تعالیٰ اسی کو نرمی دیتا ہے، کیونکہ نرم ہونا بہت بڑی چیز ہے. نرمی جس کو مل گئی اس کو ہر چیز مل گئی. جو حدیث ابھی آئی بھی ہے
ہمارے لیسن میں، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو اللہ کے لیے جو بھی قربانی دیں گے تو وہ اللہ کے پاس اللہ سے سودا ہے، شاباش۔ اور یہ دیکھیں سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ کلاس ہے، کلاس نہیں چھوڑنی، کلاس میں اٹینٹیو رہنا، ساری دنیا کے کام چھوڑ کے کلاس کے ٹائم پر کلاس کے اندر ہونا ہے، کلاس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ یہ کلاس آپ کے لیے امانت ہے، یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے کلاس کا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یہ قرآن کے وعدے کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی وی ول کنٹینیو فرام ہیئر۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحان